وبه نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ وعن علمہ فیما فعل وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ۔ صدق اللہ تعالی وصدق رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام مولانا معیز الدین ندوی صاحب اور لائق تعظیم حاضرین کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، آج کا جو موضوع ہے دراصل یہ جماعت اسلامی کی ماہانہ لیکچر سیریز جو جاری کی گئی ہے اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ جماعت اسلامی نے یہ پلان بنایا ہے کہ انشاءاللہ داپولی کے کسی نہ کسی محلے میں ہر مہینے ایک پروگرام چھوٹا سا رکھا جائے گا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کا آغاز آج ہم یہاں سے کر رہے ہیں۔ چونکہ نیا سال بس اس کی آمد اور آمد ہے اور دسمبر کی آج 27 تاریخ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب یہ سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال آتا ہے تو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، طلباء اور طالبات بہت کچھ وہ کام انجام دیتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس مناسبت سے یہی موضوع منتخب کیا جائے۔ چنانچہ جیسا کہ آپ نے سنا، اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے نئے سال کی خرافات اور اسلامی تعلیمات۔ قبل اس کے کہ میں اس پر کچھ عرض کروں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اور خود اپنے آپ کو بھی کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک دین ہے، ایک طریقہ زندگی ہے، ایک نظریہ زندگی ہے۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے۔ جب ہم طریقے زندگی اور نظریہ زندگی بولتے ہیں تو یہ بولنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ پھر انسانی زندگی کے جتنے بھی میدان ہو سکتے ہیں اور انسانی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں، ان تمام میدانوں سے متعلق اور ان تمام شعبوں سے متعلق اسلام واضح رہنمائی عطا فرماتا ہے اور واضح ہدایات ہم کو دیتا ہے، خواہ وہ سیاست کا شعبہ ہو یا عدالت کا شعبہ ہو، معاملات کا شعبہ ہو یا عبادت کا شعبہ ہو، ہماری انفرادی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو۔ انسانی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ اور کوئی ایسا کونا اور کوئی ایسا پہلو نہیں چھوٹنے پاتا ہے جس کے متعلق آپ یہ کہہ سکیں کہ صاحب یہاں اسلام کی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ میں تو بہت واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ جس دن سے کوئی شخص اس زمین پر پہلی سانس لیتا ہے
اور اس وقت تک جب کہ وہ آخری سانس لیتا ہے زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے اسلام بہت واضح ہدایات اور تعلیمات اس کے سامنے نمایاں فرماتا ہے۔ قابل احترام حضرات، اللہ کا شکر ہے ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اسلام کے طریقے زندگی کو اختیار کیا، اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو اپنے رب کے حوالے کر دے۔ ہم مسلم ہیں، اس کا مطلب ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے۔ اب کوئی شخص کسی کو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے تو صاف مطلب یہ ہے کہ اس نے جس کے حوالے کیا ہے اب جو کچھ وہ کہے گا یہ وہی کرے گا۔ اب اس کی اپنی کوئی مرضی، کوئی منشا، کوئی پسند ناپسند اس کی اپنی نہیں رہے گی۔ یہ پھر خود سے فیصلہ نہیں کرے گا کہ ہم کو یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جس کے حوالے کیا ہے اب اسی سے پوچھے گا یہ کام ہم کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ دیکھے گا کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس سے وہ خوش ہوگا ہمارا مالک کہ ناخوش ہوگا۔ وہ یہ دیکھے گا جو مجھے پسند ہے کیا اس کو بھی پسند ہے، جو مجھ کو ناپسند ہے کیا اس کو بھی ناپسند ہے۔ تو قابل احترام حضرات، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے۔ اب اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہم جو کچھ کریں گے، جو کچھ کہیں گے اور جو فیصلے لیں گے، اور ہماری اپنی کسی مرضی کی اس میں دخل اندازی نہیں ہوگی، بلکہ ہم دیکھیں کہ ہمارا رب وہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے، اس کی کیا مرضی ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس کی کیا ہدایت ہے، اس کی کیا رہنمائی ہے، وہ ہم سے کیا فرماتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کے بعد ہی ہم کوئی اقدام کریں گے، کوئی فیصلہ کریں گے اور کوئی عمل کریں گے۔ قابل احترام حضرات، ایک بات کی طرف اور آپ کی میں توجہ اس وقت دلا دوں کہ زمانہ جو ہے فکری الغار کا زمانہ ہے۔ فکری الغار کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اب وہ جنگیں نہیں لڑی جاتی جو سرحدوں پر لڑی جاتی تھی پہلے، جو ملکوں کو غلام بنانے کے لیے لڑی جاتی تھیں، اب وہ جنگیں کم ہو گئی ہیں۔ اب جنگیں ایسی لڑی جاتی ہیں جس سے انسانوں کے ذہن و فکر کو غلام بنایا جائے، انسانوں کی سوچ کو متاثر کیا جائے اور انسانوں کا ایک مزاج بنایا جائے۔ تو یہ جو زمانہ ہے یہ فکری غلامی کا زمانہ ہے، یہ فکری طور پر کسی کو متاثر کرنے کا زمانہ ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے، وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، یا ہمارے ہاتھ میں اس وقت جو موبائل ہے جو سب سے طاقتور میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے شکل میں، ان تمام چیزوں سے انسان کا ذہن متاثر ہوتا ہے اور لوگ انسانوں کے ذہن و فکر کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں۔ ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں اور ایسی چیزوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ انسان ذہنی غلامی کا شکار ہو، اس کی فکر کو سلب کر لیا جائے، متاثر کر دیا جائے۔ قابل احترام حضرات، یہ جو نئے سال کا جشن ہے یہ بھی جو ہے اسی طریقے اور کی ایک شکل ہے اور اسی طریقے کا ایک عمل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسا کہ مولانا ابھی فرمایا، آپ نے بہت واضح طور پر سنا کہ اسلام میں جو تقریبات ہیں، اسلام میں خوشیاں منانے کے جو مواقع ہیں یا اسلام میں غم کے اظہار کے جو مواقع ہیں، اسلام نے ان کے پیچھے بہت اعلیٰ مقاصد رکھے ہیں، بہت حکمتیں رکھی ہیں اور اس کی بہت واضح تعلیم اسلام نے دی ہے۔ مگر اس طرح کا جشن جس کا اس وقت ہم اور آپ ذکر کر رہے ہیں اور ابھی 2-3 دن کے بعد جو بڑے بہت اعلیٰ سطح پر اور بہت اعلیٰ پیمانے پر پوری دنیا میں جو منایا جائے گا، جس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، اس طرح کا کسی جشن منانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ہدایت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب دسمبر کا مہینہ ختم ہوتا ہے، جیسا کہ آج 27 تاریخ ہے اور اب جنوری کے مہینہ بس آنا ہی چاہتا ہے، اس موقع سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور ہمارے طلباء و طالبات جو کہ کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں، وہ کیا کچھ خرافات کرتے ہیں۔ کمکمے لگائے جاتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے،
नाच गाने की महफिलें सजाई जाती हैं, शराब व कबाब का पूरा दौर चलता है, पटाखे दागे जाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादियाँ पेश की जाती हैं और इस रात वो सारी अखलाकी हुदूद जो कि मजहबों की तालीम रही है और दीनों की तालीम रही है, उन तमाम अखलाकी हुदूद को पामाल करके न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसकी तैयारियां महीनों पहले शुरू की जाती हैं। चुनांचे अगर आप देखें तो कई महीने पहले ही दिसंबर की जो आखिरी तारीखें हैं, इसमें आपको ट्रेनों के टिकट मुश्किल से मिलेंगे। ट्रेनों की टिकट, हवाई जहाज़ के टिकट और जो है समंदर के किनारे जो बीचेस हैं, वहाँ जो होटल्स और रिसोर्ट्स हैं, ऐसी जगहें पहले से बुक कर ली जाती हैं महज तफरी और अय्याशी करने के लिए, और उसका कोई आला मकसद नहीं होता है। काबिल एहतराम हजरात, ये जो जश्न है इस तरीके से मनाया जाता है, हम और आप उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जाहिर सी बात है, ये जो कुछ तौर तरीक़ा है, हमारा और आपका भी यही कहना है, आप तायीद करेंगे कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो नया साल है, इसका जश्न यहूद व नसारा की देन है और उनके मरहून मिन्नत है। जैसा कि वहाँ ने फरमाया कि सबसे पहले ये 16वीं सदी में, बल्कि 17वीं सदी में स्कॉटलैंड में इसका एहतमाम किया गया था। सबसे पहले जो मनाया गया वो 17वीं सदी में 1600 में मनाया गया था। इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तहज़ीब, ये कल्चर, ये रस्म व रिवाज हमने गैरों से उधार में लिया है और हम भी उन्हीं के रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन खुराफात में मुब्तला हैं वो उन खुराफात में हम भी मुब्तला हो गए हैं। काबिल एहतराम हज़रात, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अगली उम्मतों के तौर तरीक़ों पर चलोगे। बहुत गौर से सुनने की हदीस है ये। तुम अगली उम्मतों के तौर तरीक़ों पर चलोगे, बालिश्त बराबर। बालिश का मतलब है सिर्फ इतना, यानी अगर इतना भी वो चले हैं तो इतना चलोगे, और हाथ के बराबर, यहाँ तक कि अगर वो किसी गो के बिल में दाखिल हुए हैं तो तुम भी उसमें दाखिल होने की कोशिश करोगे। गो एक ख़तरनाक जानवर है और उसका बिल बहुत, उसका सुराग जो है जिसमें वो रहता है बहुत तंग होता है, मगर पहले की उम्मतें अगर उसमें उन्होंने घुसने की कोशिश की है तो अल्लाह के रसूल ने सहाबे कराम को मुखातब होकर के फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि उम्मत भी उसमें दाखिल होने की कोशिश करेगी। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इससे मुराद यहूद और नसारा हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फिर और कौन है? ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और बहुत वाज़ेह रिवायत है। देखिए, इस हदीस में जो कुछ फरमाया गया, आज ये पेशन गोई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई हर्फ ब हर्फ साबित हो रही है और सच्ची साबित हो रही है। आज मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर है। यहूद ने किताब इलाही को भुला दिया और फिस्को फुजूर में मुब्तला हो गए। आज मुसलमानों की अक्सरियत ने भी किताब इलाही यानी कुरान मजीद को फरामोश कर दिया है और वो भी फिस्को फुजूर में मुब्तला हैं। अहले किताब ने किताब इलाही को छोड़ दिया और आज हमारी अक्सरियत ने भी किताब इलाही को छोड़ दिया है। यहूद ने भी अपने दीन को रस्मी बना लिया था और आज मुसलमानों की अक्सरियत ने भी दीन इस्लाम को रस्मी बना लिया है, ट्रेडिशनल बना लिया है। महज रस्मन उसका ताल्लुक़ हमसे रह गया है। यहूद ने भी हराम कमाई से परहेज़ नहीं किया और आज मुसलमान भी हराम और हलाल की तमीज़ नहीं करते हैं। काबिल एहतराम हज़रात, अगर आप नसारा को देखें तो नसारा ने कफ़ारा का तरीक़ा ईजाद किया था और उन्होंने ये कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सबकी तरफ से हज़रत ईसा सूली पर चढ़ गए हैं और अब हम कुछ भी करें हमसे कुछ अल्लाह के यहाँ पूछगछ नहीं होगी, कि उन्होंने कफ़ारा अदा कर दिया है। चुनांचे आज मुसलमानों में ने भी शफाअत का वो तस्वुर इस्लाम में ईजाद कर लिया है और ये कह दिया कि साहब कि जो कुछ हम करें बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमारी शफाअत करेंगे। हालांकि शफाअत का जो सही तस्वुर है वो हमें समझ लेना चाहिए।
آپ یہ دیکھیے کہ جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ اسلام کی شخصیت میں غلو کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، آج مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں انتہائی غلو کر رہے ہیں۔ نصارہ نے ترک دنیا کو ترک کر کے رہبانیت کا طریقہ اختیار کر لیا۔ آج مسلمانوں کے بھی گروہ اور جماعت نے زہد اور تصوف کے نام پر ایک نیا گورکھ دھندا کھول رکھا ہے۔ تو جو حدیث یہاں پر پیش کی گئی ہے، آپ یہ دیکھیں، نصارہ خرافات و بدعات میں پڑ گئے اور آج کا مسلمان بھی خرافات و بدعات کا شکار ہو رہا ہے۔ نئے سال کا جشن، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قابل احترام حضرات، اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، جیسا کہ مولانا نے ابھی بتایا، کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ وقت ہے، وہ ہماری مہلت عمل ہے، وہ یہ ہماری عمر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی ہے، اور یہ عمر عمل کرنے کے لیے ہے۔ قابل احترام حضرات، یہ وقت جو گزر رہا ہے بالکل برف کی مانند پگھل رہا ہے، جیسا کہ اول عصر میں کہا گیا کہ جیسے برف کی ایک سل ہو، برف لمحہ لمحہ پگھلتا ہے، برف میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ برف کی سل کہیں رکھ دیں تو اس میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ کم ہی ہوتی ہے سل، وہ پگھل رہی ہوتی ہے۔ تو آج ہماری اور آپ کی عمر بھی اور ہم کو جو مہلت حیات ملی تھی وہ بھی اس برف کے سل کی مانند لمحہ بلمحہ کم ہو رہی ہے۔ قابل احترام حضرات، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کی زندگیوں میں 27 دسمبر 2022 اب دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ سب اچھی طرح ہم نوٹ کر لیں، یہ ایک حقیقت ہے، ہم تسلیم کریں نہ کریں، ہمیں جو زندگی ملی تھی وہ زندگی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے۔ عامر عثمانی نے بہت ہی اچھے انداز میں اسی کو واضح کیا تھا کہ عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے، عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے، سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے۔ جو سانس ہم نے لے لی اور وہ سانس نکل گئی، اب اس سانس کی موت ہو گئی، وہ سانس دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، وہ سانس ایک لاش ہے، اب وہ سانس دوبارہ ہم کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ عمر ہماری جتنی اور بڑھتی ہے، مہلت حیات ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے۔ قابل احترام حضرات، بڑی تیزی کے ساتھ ہم اور آپ قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ دیکھیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ کتنی تیزی کے ساتھ ہم اور آپ اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، وقت انتہائی سرعت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالزرمة بالنار۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ زمانے قریب نہ ہو جائیں، قریب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بس سال ایک یعنی 12 مہینے جو ہیں وہ صرف مہینوں کی مانند گزر جائیں گے۔ پورا سال ایک مہینے کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، آیا اور گیا۔ اور جو مہینہ ہے وہ مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا تیزی کے ساتھ، جمعہ۔ اور جو جمعہ ہے وہ جمعہ یعنی ہفتہ جو ہے وہ ہفتہ ایک دن جیسے ہوتا ہے، دن کی جو مہلت ہوتی ہے ایک دن کی مانند بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، اور دن جو ہوتا ہے وہ محض ایک ساتھ، ایک لمحہ کی مانند تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور جو یہ ساتھ ہم کو حاصل ہے اس کی مثال اللہ کے رسول نے بڑی خوبصورت دی، اور اس میں بڑی معنویت ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پس وہ آگ کے لپک کی مانند ہے، جیسا کہ آگ ہم جلاتے ہیں اور ایک لپٹ اٹھتی ہے اور فوراً بجھ جاتی ہے۔ کتنی معنویت، اتنی معنویت ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہماری زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ آج ہر شخص کہہ رہا، صاحب وقت تنگ ہے، وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، دن گزر جاتا ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، کام باقی رہتا ہے، مہینہ بیت جاتا ہے، سال ایسا چلا جاتا ہے جیسے مہینہ ہو، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہر آدمی اس کی شکایت کر رہا ہے، ہر آدمی اس کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ سب قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ قابل احترام حضرات، اگر یہ کچھ کیفیت ہے تو ہم کو اور آپ کو اپنے آخرت کی طرف کس قدر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔
کہ ہم اور آپ وہ تیزی کے ساتھ قیامت کی طرف لپک رہے ہیں۔ دیکھیے ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عرب کے بدو، بلکہ ان کا تند خوب بدو، یعنی وہ بدو جو آداب سے واقف نہیں ہوتے تھے، آداب مینر اور ایٹیکیٹ سے واقف نہیں ہوتے تھے، عرب کے بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور وہ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے رسول جواب دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے سب سے کم عمر والے شخص کی طرف دیکھتے اور فرماتے اگر یہ زندہ رہا، سب سے کم عمر والا شخص اگر یہ زندہ رہا تو یہ بوڑھا نہ ہونے پائے گا کہ تم پر تمہاری قیامت دیکھ لے گا۔ پھر سے اس حدیث کو آپ سن لیجئے کہ عرب کے بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے سب سے کم عمر والے شخص کی طرف دیکھتے اور فرماتے اگر یہ زندہ رہا تو یہ بوڑھا نہیں ہوگا کہ تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی، اس کا مشاہدہ کرے گا۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم حدیث کی دونوں کتابوں میں روایت آئی ہے۔ قیامت کا مطلب یہاں کہ تمہاری موت آ جائے گی جو قیامت سے کم نہیں ہے۔ جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی۔ ہم اور آپ اس بڑے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ سور میں پھونک مارا جائے گا، اور اس سے پہلے وہ سارے آثار قیامت بھی دیکھنا چاہتے ہیں، جب وہ دجال آئے گا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ مگر ہم سب کی قیامت جو کسی بھی وقت کسی بھی آن صبح اور شام بھی آ سکتی ہے، اس پر ہماری اور آپ کی نظر نہیں ہے۔ دنیا کب ختم ہوگی اس کے بارے میں سوچنے کے بجائے عقل مندی یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ صاحب اس کی جو عمر ہے اس عمر میں وہ قیامت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ یہ حکمت کی بات ہے اور یہ عقل مندی کی بات ہے۔ تو یہ جو ہماری عمر ہے یہ لمحہ بلمحہ کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے۔ قابل احترام حضرات، ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، اس میں بہت ہمارے لیے فکر غور کا، تفکر کا، تدبر کا نقطہ ہے کہ ہماری عمریں بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہیں۔ نئے سال کا جشن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوبارہ میں اس بات کو آپ کے سامنے بہت واضح انداز میں کہتا ہوں، اس جشن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اس میں انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اپنا پیسہ ضائع کرتا ہے، اپنا مال ضائع کرتا ہے، اپنی قیمتی طاقت و توانائی ضائع کرتا ہے۔ قابل احترام حضرات، ابھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے، وہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں فرمایا، قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے۔ بہت غور سنیے اس کو، قیامت کے دن کسی بندے کے قدم عابدین کا لفظ ہے، دونوں قدم ہیں اس میں۔ قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے، ذرا بھی نہیں ہل سکیں گے، جب تک کہ وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ کون کون سے سوال؟ نمبر 1، ان عمرہ فیما افناہ، اس نے اپنی عمر کن چیزوں میں بسر کی ہے، کن چیزوں میں گنوائی ہے۔ اس کو جو شب و روز ملے تھے، اس کو جو ماہ و سال ملے تھے، اس کو جو ہفتے اور دن ملے تھے، اس کو جو منٹ اور گھنٹے ملے تھے، اس کو جو سیکنڈ اور لمحات ملے تھے، ان ساری چیزوں کو اس نے کن کاموں میں صرف کیا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وَأَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ، اس کے نالج کے متعلق، اس کی معلومات کے متعلق، اس کے علم کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ جو کچھ اس کو علم حاصل تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا۔ قابل احترام حضرات، اس وقت جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ پہلی بار آپ سن رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہم سب علم رکھتے ہیں، اتنا علم تو ہم سب رکھتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس میں سے بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ جو علم اس کو حاصل تھا اس علم پر اس نے کتنا عمل کیا، اس علم کے مطابق اس کا عمل تھا کہ نہیں تھا۔ اور اس کے آگے کا سوال ہوگا وَأَنْ مَالِهِ، مال کے متعلق سوال ہوگا، اور مال کے متعلق اللہ کے رسول نے دو پہلو بیان فرمائے، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وہ مال اس نے کہاں سے حاصل کیا،
وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور کہاں خرچ کیا۔ قابل احترام حضرات، یہاں اس وقت آڈٹ کا تصور ہے، ہم اپنے اخراجات کو آڈٹ کراتے ہیں۔ آڈٹ میں ہوتا کیا ہے؟ سورس آف انکم اور ہیڈس آف ایکسپینڈیچر، دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ پیسہ کہاں سے آیا اور پیسہ کہاں گیا، اس دن اللہ آڈٹ کرے گا، اس دن ہمارا یہ مال اللہ آڈٹ کرے گا۔ سب سے بڑا آڈیٹر وہ ہے۔ دنیا کے تو آڈیٹر آپ کو بہت ساری چیزیں ایڈجسٹمنٹ کی سکھاتے ہیں، یہ کر لیجئے تو آپ بچ جائیں گے، وہ کر لیجئے تو ایسا ہو جائے گا، یہ پہلو اپنا لیجئے تو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس کا جو آڈٹ ہوگا وہ ایک ایک ذرے کا آڈٹ ہوگا اور عدل پر مبنی آڈٹ ہوگا، تو وہ آپ کا انکم بھی دیکھے گا اور آپ کا ایکسپینڈیچر بھی دیکھے گا، ہماری آمدنی بھی دیکھے گا اور ہمارے اخراجات بھی دیکھے گا۔ تو اللہ نے کہا من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وہ مال اس نے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں اس کو خرچ کیا، سارا آڈٹ اس دن پیش ہوگا۔ وان جسم ہی، اور جو آخری سوال ہوگا وان جسم ہی فیما ابلاہ، جسم کے متعلق کہ اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میں گھلایا۔ اب جسم سے مراد صرف باڈی نہیں ہے، جو آپ باڈی دیکھ رہے ہیں، ہم ہاتھ ہلا رہے ہیں، آنکھیں ہماری ہیں، پیشانی ہے، چشمہ لگا، یہ باڈی صرف یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جسم میں ہمارے دماغ ہے، جسم میں ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جسم میں مختلف ہمارے اسکلز ہیں، مہارتیں ہیں، ایبیلیٹیز ہیں، قابلیتیں ہیں، قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے متعلق سوال کرے گا، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا تھا، اپنا جسم کن کاموں میں لگایا، اپنی توانائی کن کاموں میں صرف کی، اپنی طاقتیں تم نے کہاں خرچ کی، جو تم کو ہم نے صلاحیتیں دی تھی ان صلاحیتوں کا استعمال کیسے کیا، جو اسکلز تمہارے پاس تھے اس اسکل سے تم نے کیا کام لیا۔ تو ان تمام چیزوں کے متعلق سوال ہوگا۔ قابل احترام حضرات، اب آپ خود سوچ سکتے ہیں وہ دین، وہ طریقے زندگی جو اتنے واضح انداز میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کر رہا ہو، کیا وہ ایسے جشن جو خرافات کے جشن ہوں، جو لہو لعب کے جشن ہوں، جو بے مقصد جشن منائے جا رہے ہوں اور جن کا کوئی مصرف نہ ہو، جو آبس جشن ہوں، کیا اسلام ان کو منانے کی ہم کو اور آپ کو پرمیشن دے گا؟ میں سمجھتا ہوں ہمارا اور آپ کا جواب یہ ہوگا کہ بالکل نہیں۔ قابل احترام حضرات، ایک آیت بھی ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اوپر ہم نے پڑھی تھی، اس میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 89 ٹائمز، 79 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، 89 ٹائمز، اور اللہ نے بڑے پیارے انداز میں ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ اس آیت کے، اللہ کے اس انداز کے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور ہم نے بھی کہا ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں۔ قابل احترام حضرات، قرآن مجید ایک نظریاتی کتاب ہے، قرآن مجید ایک عملی کتاب ہے، آئیڈیالوجیکل بک ہے، یونیورسل بک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا جو قرآن مجید کہتا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو نظریے اسلام پر یقین رکھتے ہو، اے وہ لوگوں جو اسلام کے آئیڈیالوجی کو تسلیم کرتے ہو، اور اے وہ لوگوں جو اس آئیڈیالوجی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہو، عہد و پیمان کیا ہے۔ قابل احترام حضرات، یہ ہے وہ چیز۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بہت پیاری بات انہوں نے فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے کان اللہ کی یہ الفاظ سنیں، کون سے الفاظ؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے کان اللہ کی یہ الفاظ سنیں تو پھر کان لگا کر سنو اور اپنے ذہن میں محفوظ کر لو، جو کچھ کہا جا رہا ہے اپنے ذہن میں محفوظ کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ خطاب کے بعد جو بات کی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، وہ یا تو بھلائی کی بات ہے جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے،
یا کوئی برائی ہے جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے، یا تمہیں کوئی خوشخبری دی جا رہی ہے، یا تمہیں کسی خطرے سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اس لیے جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو بہت کان لگا کر کے سنو۔ یا ایھا الذین آمنوا والی آیات جتنی آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو آپ وہاں دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کو ایسی تعلیم دی ہے جو دنیا اور آخرت میں مسلمانوں کے لیے فلاح اور کامیابی کی تعلیم ہے، فلاح اور کامیابی کا راستہ بتانے والی آیتیں ہیں، اور آخرت میں خسران اور نقصان سے بچانے والی ہدایات اور تعلیمات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ان احکام کو ٹھیک ٹھیک سنا جائے اور اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا جائے، ورنہ پھر یا ایھا الذین آمنوا کہنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا اور ایمان لانے کا مقصد بھی عبث ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کتنی اہم بات اللہ نے فرمائی، یعنی اسلام جو ہے اب اپنے آپ کو پورے کے پورے اس دن کے حوالے کر دو۔ جب تم نے کہا تمہارا دین اسلام ہے اور تم نے اس کو تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم اپنی زندگی کے حصے بکھرے نہیں کر سکتے، اپنی زندگی کے ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی کا فلاں پہلو تو دین کے مطابق اور فلاں پہلو میں ذرا دیکھیں گے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ تم نہیں کہہ سکتے۔ اس آیت میں شیطان کے راستے پر چلنے سے روکا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پر مت چلو۔ جو آیت میں نے پیش کی ہے اسی میں اللہ نے کہا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کا جتنا حصہ بھی اسلام کی ہدایات سے خالی رکھتا ہے اتنا حصہ وہ شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، وہ شیطان کے لیے چھوڑ دیتا ہے، پھر شیطان اس میں اپنی سرگرمیاں جاری کرتا ہے۔ آج کی مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا واحد سبب یہی ہے کہ انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے حصے اور بکھرے کر لیے ہیں۔ یہ عبادات ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ تجارت ہے، یہ سیاست ہے، وہ عدالت ہے، وہ معاشرت ہے۔ اسلام کے نظریے سے زندگی کا کوئی پہلو بھی اسلام کے دائرے سے الگ نہیں ہے، باہر نہیں ہے، ساری ہماری زندگی اسلام میں ہے۔ اس لیے ایک جگہ اللہ نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دوبارہ ایمان لاؤ، شعوری ایمان لاؤ، سمجھ بوجھ کر کے تم اس بات کا اعلان کرو کہ تم مومن ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ قابل احترام حضرات، ہم کو ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے صاف صاف بتا دیا۔ اگر یہاں پر کوئی ہم کو بتا دے کہ صاحب فلاں شخص تمہارا کھلا دشمن ہے، ہم کو کہا کہ بتا دے کہ اس کی باتیں میں نے سنی ہیں، اس کے پلان میں نے دیکھے ہیں، اس کی حرکتیں میں دیکھ رہا ہوں، صاحب وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں نقصان پہنچائے گا، ہم فون الرٹ ہوئے نہیں صاحب اس کے پاس ہم نہیں جائیں گے، اس نے جو منصوبے بنائے اس کے ہم شکار نہیں ہوں گے۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس سے پکی بات تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، اس سے قطعی بات کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، اس سے حتمی بات کوئی کہہ نہیں سکتا، یقینی خبر ہے یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ قابل احترام حضرات، مگر اس کے باوجود ہم اور آپ شیطان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ نئے سال کا جشن یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی ترغیب ہے، یہ شیطان کی تعلیم ہے، یہ شیطان ہے جس نے ہم کو گمراہ کر دیا ہے، یہ شیطان ہے جو کفر و ضلالت کے راستے پر ہم کو چلانا چاہتا ہے، مگر ہم بڑی آسانی کے ساتھ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ شیطان کی باتیں کے بتائے ہوئے راستے پر ہم اور آپ چلنے لگتے ہیں۔ شیطان کا تو کام ہی ہے برا عمل سکھانا، اور وہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کے آخری رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جو کل قیامت کے دن رب کے حضور کھڑا ہو کر کے حساب و کتاب دینے پر یقین رکھتے ہیں، وہ بھی آسانی کے ساتھ شیطان کے ضلالتوں اور فتنوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی
اس میں بہت سارے نکات آپ کے سامنے آ گئے ہیں، مگر بات ہی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ بات اب آگے کہ ہم کو کرنا پھر کیا چاہیے، یہ اہم بات ہے، کیونکہ ظاہر سے بات ہے یہ جو فتنہ ہے، میں نے جیسا کہ پہلے کہا اس وقت فکری الغار کا زمانہ ہے، ذہن و دماغ کو کیپچر کرنے اور متاثر کرنے کا زمانہ ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں جو یہ سیٹ ہے یہ بہت طاقتور سیٹ ہے، اس وقت یہ بڑی آسانی سے لوگوں کے ذہن و دماغ کو رغمال بنا لیتا ہے۔ ہم اٹھاتے ہیں ایک میسج دیکھنے کے لیے، مگر گھنٹوں کئی گھنٹے اس پر ہم صرف کر دیتے ہیں اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو بہت طاقتور یہ ایسا آلہ ہے جو ہمارے ذہن و دماغ کو متاثر کر رہا ہے۔ حالانکہ میں ہمیشہ اس فیور میں رہا کہ جتنی بھی انوینشنز ہیں، جتنی بھی ایجادات اور تحقیقات ہیں، اہل اسلام کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس کو استعمال کریں اور مثبت و تعمیری استعمال کریں، ہمارا سب سے پہلا حق ہے۔ اس کو بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہم شمار کرتے ہیں، مگر مثبت استعمال کریں گے تب، تعمیری استعمال کریں گے تب، ورنہ آپ دیکھیے آج کتنے لوگ اس کا پازیٹیو اور مثبت اور مفید کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو بہت طاقتور یہ آلہ ہے جو لوگوں کے ذہن و دماغ کو متاثر کر رہا ہے۔ ہم کو کرنا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، طلبہ اور طالبات ہیں، ان کو آپ گھروں میں قید کر کے تو نہیں رکھ سکتے۔ کریں گے کیا؟ بچائیں گے کیسے؟ چند چیزیں ہم نے یہاں لکھی ہیں، میں بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں ان کو رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے گھر اور خاندان میں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں، اپنے بچے اور بچیوں میں، اپنے طلبہ اور طالبات میں اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کے شکر کا، کہ اللہ نے ہم کو 20 سال 25 سال جو مہلت دی ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ اسی کی نعمت ہے، وہی دے سکتا ہے، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے دیا، وہی اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شکر کا جذبہ خود اپنے اندر بھی پیدا کریں اور اپنے معاشرے میں بھی پیدا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھائیں۔ وقت ہمارے پاس سب سے قیمتی شے ہے۔ دولت چلی جائے گی، دولت واپس آ سکتی ہے۔ صحت انسان کی خراب ہو جائے، دوبارہ وہ دوا علاج کرا سکتا ہے، مگر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اگر جو ہے وقت چلا جائے تو وقت دوبارہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ میں نے کبھی پڑھا تھا چھوٹا سا واقعہ جو ہے کہ 3 دوست تھے اور تینوں جو ہے ایک جگہ ملے، اور جب وہ جدا ہونے لگے تو انہوں نے جو گفتگو کی بہت مختصر لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیسہ تھا، 3 دوستوں میں سے ایک دوست پیسہ تھا، دولت۔ اس نے جاتے جاتے کہا، دوستو اگر مجھ سے آئندہ ملنا ہو تو تم ساہوکاروں کی تجوریوں میں آ جانا، میں وہاں مل لوں گا تم سے۔ دولت مندوں کے پاس آ جانا، وہاں ہماری ملاقات تم سے ہو جائے گی۔ تم بینکوں میں آ جانا، وہاں ہم دوبارہ مل سکتے ہیں۔ ایک دوست، اس میں سے صحت تندرستی تھی، اس نے کہا اگر میں خراب ہو جاؤں اور دوبارہ مجھ سے ملنا چاہو تو ڈاکٹر کے پاس آ جانا، دوبارہ میں پوری توانائی کے ساتھ تم سے ملاقات کروں گی۔ تیسرا دوست وقت تھا، اس نے چلتے چلتے کہا، دوستو اللہ حافظ، اب میں چلا، دوبارہ کبھی تم سے نہیں ملاقات کر سکتا، جو تھا بس یہیں تک۔ تو یہ وقت ہمارے پاس بہت قیمتی ہے۔ تو وقت کی اہمیت اپنے بچے اور بچیوں کو اور آنے والی نسلوں کو ہم سمجھائیں، امپورٹنس آف دا ٹائم، کہ وقت کی اہمیت کیا ہے اور وقت کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اور وقت کو استعمال کرنے کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کیسے کی جاتی ہے۔ مگر ظاہر سی بات ہے، یہ صرف سمجھا کر کے کام نہیں چلے گا، اس سے پہلے ہم کو خود بھی اس پر عمل کرنا پڑے گا، تاکہ وہ سمجھے کہ صاحب یہ جو سمجھانے والا شخص ہے یہ خود بھی ان باتوں پر عمل کرتا ہے۔ تو ہمیں خود بھی اس کی اہمیت کو اپنے عمل سے بتانا پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے احتساب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو اپنا خود ہی حساب کر لو، اپنا جائزہ لے لو قبل اس کے کہ تمہارا جائزہ لیا جائے، تم سے پوچھا جائے۔ اپنے آپ سے خود سوال کر لو کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا نہیں کیا ہے، تم کیا کچھ کر سکے ہو، تم کیا کچھ نہیں کر سکے ہو، تم کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کون سا کام تم نے کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ تو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، آپ اپنا جائزہ لے لیجئے۔ تو یہ احتساب اور جائزہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں بہت اجاگر کیا ہے
کہ انہوں نے کہا کہ صاحب زمانے میں وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنا حساب کرتی رہتی ہیں، جو اپنا جائزہ لیتی رہتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ صاحب آپ روزانہ جب بستر پر جائیں تو آپ روزانہ اپنا حساب کیجئے کہ صبح جب آپ کی آنکھ کھلی ہے اور سورج آج کو طلوع ہوا ہے، تو آج کا جو سورج طلوع ہوا، سورج کے غروب ہونے تک کیا کچھ آپ نے کیا ہے، اس میں کتنے پرسنٹیج آپ نے ایسے کام کیے جو آپ کے رب کو خوش کرنے والا تھا، کتنا کام آپ نے ایسا کیا ہے جو آپ کے دین کے مطابق تھا، اور کون سا کام آپ کیسا رہا ہے، عمل رہا ہے جس سے آپ کا رب ناخوش اور ناراض ہو سکتا ہے۔ آپ آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کیجئے، اور جو کچھ آپ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں آپ توبہ کیجئے اور اس کی تلافی کی کوشش کیجئے۔ تو تیسرا کام یہ ہے کہ احتساب اور جائزہ یہ اپنے بچوں کے اندر یہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم جب بستر پر جائیں تو ضرور دن بھر کا اپنے 24 آور کا ضرور جائزہ لیں، ہم کیا کچھ ہم نے کیا ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں کیا کچھ آیا ہے، اور ایسا کیا کچھ ہم کر سکے ہیں جو کل اپنے رب کے حضور ہم پیش ہو سکیں اور جس کی بنیاد پر ہم وہاں پر سرخرو ہو سکیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ جو شخص روزانہ اپنا حساب کرے گا، یقین جانیے کہ اپنے آنے والے دن کا پھر بہتر استعمال کرے گا، منصوبہ بندی اس کی کرے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ماضی میں کی گئی کوتاہیوں سے توبہ کریں۔ جو کچھ غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، جو لغزشیں ہو گئی ہیں، جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں، تو آپ توبہ کیجئے، اپنے بچوں کو بھی توبہ کا عمل سکھائیں اور بار بار استغفار کرنے کے لیے ان سے کہیں، اور اس کے نقصانات کی تلافی کریں۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں اب آئندہ جو بھی وقت مل رہا ہے تو اس کو زیادہ بہتر استعمال کریں، تاکہ جو کچھ حاصل نہیں کر سکیں اب ان ایام میں ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ حال کو قیمتی بنائیں۔ حال یہ جو کچھ ملا ہوا ہے، پریزنٹ، ہمارے پاس جو پریزنٹ ہے وہی سب کچھ ہے۔ آپ مستقبل کو نہیں پکڑ سکتے، اور ماضی جو چلا گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ آپ جس کو استعمال کر سکتے ہیں صرف حال آپ کا پریزنٹ ٹائم ہے، یہی۔ اب ہمارے ہوتا کیا ہے، پریزنٹ جو رہتا ہے اس کو ہم ویسٹ کرتے ہیں، اور فیوچر پہ ہماری نظر رہتی ہے، کل وہ کریں گے وہ کریں گے۔ جو لوگ پریزنٹ کو استعمال نہیں کر سکتے ان کا فیوچر کبھی بھی برائٹ نہیں ہو سکتا ہے، تابناک نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ پریزنٹ ہے، یہ حال ہے۔ پریزنٹ کا مطلب نعمت بھی ہوتا ہے، تو ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہی جو ہمیں حاصل ہے۔ کل سورج ہم کو ملے کہ نہ ملے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا۔ تو اپنے حال کو قیمتی بنانے کی ترغیب دیں، بچوں کو منصوبہ بنانے کے لیے کہیں، سکھائیں، اور یہ بھی بچوں کو کہیں کہ صاحب زندگی کی منصوبہ بندی کرتے وقت اللہ کے حکموں کا خاص خیال رکھیں، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو خاص طور پر پیش نظر رکھیں، اللہ کی ہدایات سے بے نیاز ہو کر کے زندگی کی منصوبہ بندی نہ کریں۔ لائف پلاننگ اللہ کو اگنور کر کے نہ کریں، آپ اس کی ہدایات کو چھوڑ کر کے آپ نہ کریں۔ وہ کون سی پلاننگ ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے پھر تو وہی پلاننگ ہوگی جو شیطان سکھاتا ہے، جو شیطان چاہتا ہے، اور شیطان تو عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلامی تعلیمات سے واقف کرائیں، اسلامی تعلیمات سے ان کو ہم بتائیں کہ نئے سال کی آمد سے متعلق اسلام کی ہدایات کیا ہیں، سال جو گزر رہا ہے اس سے متعلق اسلام کی ہدایات کیا ہیں، اسلام چاہتا کیا ہے، اسلام کیا تم کو بتاتا ہے۔ ان تعلیمات، ان ٹیچنگ سے ہم اپنے بچوں کو واقف کرائیں اور اس پر عمل کرانے کی ہم کوشش کریں۔ اگر یہ کچھ ہم نے کیا تو ہماری سب سے بہتر پلاننگ یہی ہو سکتی ہے۔ فیض احمد فیض کی ایک لمبی سی نظم بھی ہے، آپ کو سناؤں گا نہیں میں، آپ جو ہے گوگل پر سرچ کر کے آپ پڑھ لینا جو ہے، کیونکہ لمبی نظم ہے۔ اس کا عنوان ہے اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، اے نیا سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے۔ تو علامہ فیض احمد فیض نے اس میں یہی بتایا ہے کہ صاحب نیا سال آتا ہے، لوگ شور مچاتے ہیں نیا سال آیا نیا سال آیا، مگر اس میں نیا پن کیا رہتا ہے؟ شب و روز وہی، ماہ و سال وہی، گرمی اور سردی وہی، 4 مہینے اور 5 مہینے وہی، سب کچھ تو وہی رہتا ہے، کچھ بدلتا ہی نہیں ہے، مگر پھر لوگ کیوں شور مچاتے کہ نیا سال آ رہا ہے؟ کیا کچھ ایسا نیا ہو جاتا ہے کہ لوگ دیوانہ ہو جاتے ہیں، لوگ دولت خرچ کرتے ہیں، لوگ عیاشی کرتے ہیں، اور لوگ جشن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیا کچھ ایسا ہے؟ اے نیا سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، آپ گوگل میں سرچ کر کے یہ نظم ضرور پڑھیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن مقاصد کے تحت اس بہت مختصر سی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان مقاصد تکمیل فرمائے۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اس کا مخاطب اول میں خود ہوں، پہلا مخاطب میں خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے کہ ہم بھی ان پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ اسلام کی تعلیمات سے ہم واقف ہو سکیں اور بہتر طور پر ہم اس پر عمل کر سکیں۔ جو کچھ ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مستقبل میں بہتر تلافی اور منصوبہ بندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی چالوں، شیطان کی گمراہیوں، اس کی ضلالتوں اور اس کے بہکاوے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت کے سائے میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ کا دامن ہی ایسا جس میں انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دامن میں ہم سب کو سمیٹ لے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو، اور یہ جو ہم نے وقت کی قربانی دی ہے، اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس مجلس کو اللہ تعالیٰ نتیجہ خیز اور رزلٹ اورینٹڈ بنائے۔ اس کے اثرات ہمارے سماج پر، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں اور خود ہماری شخصیتوں پر اللہ تعالیٰ نمایاں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔